بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پراسرار داستان تحقیقات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر بار نئی ویڈیو میں آپ سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے تمام سننے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیا کریں۔ جو دوست سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے بے حد شکر گزار ہیں، اور جو نئے دوست سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں اور ساتھ ہی دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ So let's start a new video۔ دوستو، بذریعہ ای میل موصول ہونے والی ایک نئی پراسرار داستان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ لاہور سے ہمارے بھائی جن کا نام جاوید اقبال ہے، ان کے ساتھ ہونے والی ایک پراسرار داستان جس کا لب لباب کچھ یوں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یعنی 14 اگست کی رات تھی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور میں ہی کچھ مشہور مقامات پر گھومنے کے لیے گیا۔ ہم 3 دوست تھے۔ ہم تینوں دوستوں کے پاس اپنے اپنے موبائل تھے، اور ہم تینوں دوست اپنے اپنے موبائل سے سیلفیاں لے رہے تھے، اور اس کے بعد ہم تینوں دوستوں نے ان مقامات کی بھی تصاویر کھینچی۔ اسی اثنا میں رات ہو چکی تھی۔ ہم تینوں دوستوں نے ایک ہوٹل پر کھانا کھایا، پھر وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ باتوں میں وقت کہاں گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ ہم تینوں دوست اٹھے اور بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا، اور ہم تینوں دوست ایسے راستے پر تھے جہاں دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ نہ تھا۔ ہمارے بھائی جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ ہم تینوں دوست پیدل سفر کرنے لگے۔ چلتے چلتے ہم تینوں دوست تھک چکے تھے۔ ایک دوست نے کہا، یار بہت تھک گئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ ہم تینوں دوست ایک جگہ بیٹھ گئے اور بائک بھی کھڑی کر دی۔ ابھی ہم تینوں دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے قریب ایک پتھر آ کر گرا، جو کہ ہماری بائک پر آ کر لگا۔ ہم تینوں دوستوں نے ہر طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم حیران اور پریشان بھی ہو گئے کہ آس پاس تو کوئی نہیں، پھر پتھر کس نے مارا؟ پہلے تو ہم سمجھے کسی نے شرارت کی ہوگی، مگر ہمارے چاروں طرف سناٹا تھا۔ اس راستے پر صرف ہم 3 دوستوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہمارے بھائی جاوید اقبال نے بتایا کہ ہم وہاں سے اٹھ کر چل لیے۔ ہم چل تو رہے تھے مگر اس بار ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں، اور ہم کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، بس جلدی جلدی چل رہے تھے، اور اسی سوچ میں گم تھے کہ آخر وہ پتھر کس نے مارا۔ بس ہم یہ سوچ کر چلتے چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران دوبارہ پتھر آ کر ہمارے ایک دوست کے لگا۔ تینوں دوست اس بار بہت زیادہ گھبرا گئے کہ یار آخر کون ہے جو ہم پر پتھر برسا رہا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب انسان ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بال بھی بکھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں اور ننگے پاؤں بھی تھا، پیروں میں چپلیں بھی نہیں تھیں۔ کچھ عجیب سے لہجے میں ہم سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا ہوا تم تینوں پریشان لگ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے وہ شخص دوبارہ بول پڑا کہ کہیں تم تینوں پر بھی پتھر آ کر لگے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ شخص چپ ہو گیا۔ اب ہم تینوں دوست ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیسے پتا کہ ہم پر پتھر آ کر لگے ہیں۔ ہم نے اس شخص سے کہا کہ تم کو کیسے پتا کہ ہم پر پتھر آ کر لگے ہیں؟ تم کون ہو؟
بس اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص زور زور سے ہنسنے لگا، اور پھر کچھ دھواں سا اٹھا اور وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب منظر دیکھ کر ہم زور زور سے چلانے لگے اور بائک وہیں چھوڑ کر وہاں سے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ اب چونکہ ہمیں اپنی جان تو بچانی تھی، بھاگتے نہیں تو اور کرتے بھی کیا۔ فی الحال ہم بھاگتے رہے۔ کافی دور بھاگنے کے بعد ہمیں کچھ لوگ ملے جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب ہماری یہ حالت دیکھی تو ہمیں روک کر بھاگنے کا سبب پوچھا۔ ہم نے سب سے پہلے پانی پیا، کچھ دیر سانس لینے کے بعد ان کو سارا ماجرا سنایا، تو وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم بھی وہیں سے گزر کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں میں سے ایک شخص اس جگہ کے متعلق جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا، دراصل اس راستے میں ایک درخت پڑتا ہے، اس درخت پر ایک جن کا بسیرا ہے۔ جو بھی رات کے وقت وہاں سے پیدل گزرتا ہے، وہ جن ان کو پریشان کرتا ہے اور پھر ان کے سامنے آ کر انہیں ڈراتا ہے۔ اس شخص نے کہا، میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے۔ جو بھی اس راستے پر پیدل گزرتا ہے، وہ جن اسے پتھر ضرور مارتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی لاہور سے ہمارے بھائی جاوید اقبال کی آپ بیتی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان ساگر راہی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔